بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین اما بعد۔ فقہ میں آج جو ہے ہم پڑھنے جا رہے ہیں صلاۃ الجمعہ، جمعہ کی نماز۔ کون سی نماز؟ جمعہ۔ اس سے پہلے کیا کیا پڑھے ہم اس لیول 2 میں جو پچھلی کلاس میں نے بتایا تھا؟ سنن الفطرہ، یعنی فطری چیزیں جیسے مچھ کم کرنا اور مسواک کرنا، ختنہ کرنا، ناخن کٹ کرنا، یہ سب زیر ناف بال صاف کرنا، یہ عام فطری چیزیں ہیں۔ آداب الخلا ہم نے پڑھا تھا، بیت الخلا کے آداب۔ وضو اور تیمم ہم نے پڑھا تھا۔ اذان اور اقامت ہم نے پڑھا تھا۔ سترہ ہے نا، سترہ نماز کے لیے سترے کے آداب وہ پڑھے۔ جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کے آداب اور اس کے احکام ہم نے پڑھے تھے۔ اور سجود سہو، لاسٹ جو پڑھے تھے سجدے سہو۔ نماز میں غلطی ہوئی تو کرتے ہیں نا 2 سجدہ، کب کرنا، کیسے کرنا، کیا طریقہ کار ہوگا اس کا، اس کی پوری تفصیل ہم نے پڑھی تھی۔ آج کی کلاس میں بڑا اہم موضوع ہے، وہ ہے صلاۃ الجمعہ، جمعہ کی نماز۔ آج جمعہ ہے نا، ہر جمعہ ایک نماز پڑھی جاتی ہے، اس کا نام جمعہ کی نماز، صلاۃ الجمعہ۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ جمعہ، ایک قرآن میں سورہ ہے، اس کا نام ہی سورہ جمعہ ہے۔ کیا نام ہے؟ سورہ جمعہ۔ اس میں اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون۔ اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، جب جمعہ کے دن اذان دی جائے تو تم اللہ کے ذکر کی طرف دوڑ پڑو اور تجارت کو چھوڑ دو، یہ چیز تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم سمجھتے ہو۔ یہ آیت کا ترجمہ ہے۔ مطلب جیسے ہی اذان ہوگی جمعہ کے دن، بھاگنا کہاں، دوڑنا کہاں؟ مسجد، اللہ کی ذکر کی طرف۔ اور تجارت کو، لین دین، کاروبار، دکان، کیا کرنا؟ چھوڑ دینا جمعہ پڑھنے کے لیے۔ چلیے، جمعہ کی بڑی فضیلت ہے، اس سلسلے میں کئی حدیثیں ہیں۔ ایک حدیث آپ سن لیجئے، صحیح مسلم کی روایت، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث کے راوی ہیں۔ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیر یوم طلعت علیہ الشمس یوم الجمعہ فیہ خلق آدم وفیہ ادخل الجنہ وفیہ اخرج منہا ولا تقوم الساعة الا فی یوم الجمعہ۔ اللہ، کیا حدیث ہے دیکھیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں سب سے بہترین دن جس دن سورج طلوع ہوا جمعہ کا دن ہے، جمعہ کا دن ہے۔ اسی دن آدم علیہ السلام کی پیدائش ہوئی، اور اسی دن وہ جنت میں داخل کیے گئے، اور اسی دن وہ جنت سے نکالے گئے، اور جمعہ کے دن ہی قیامت برپا ہونے والی ہے۔ صحیح مسلم کی حدیث۔ اس حدیث شریف سے جو چیزیں ہمیں معلوم ہوئی ہیں وہ 1 2 3 4 5 چیزیں معلوم ہوئی۔ نمبر 1، سب سے اچھا دن جمعہ کا دن ہوتا ہے۔ سورج نکلتا ہے جس دن، ہر دن سورج نکلتا ہے، تو دنوں میں سب سے افضل دن، بولیے بھائی، جمعہ 1۔ نمبر 2، آدم علیہ السلام کی پیدائش جمعہ۔ نمبر 3، آدم علیہ السلام کو جنت میں کب داخل کیا گیا؟ جمعہ کے دن۔ نمبر 4، آدم علیہ السلام کو جنت سے نکالا بھی گیا نا، کب، کس دن؟ جمعہ۔ نمبر 5، قیامت کس دن آئے گی؟ جمعہ کی صبح آئے گی، جیسا کہ ہم نے پڑھایا تھا بہت پہلے دوسری جگہ عزیزیہ میں۔ صبح جب لوگ جو ہے مصروف رہیں گے دنیا میں، دنیاوی کاموں میں، کوئی کھیتی میں، کوئی اپنے جانور ہاؤس تیار کر رہا ہوگا، پانی اس میں بھرنا ہے، جانور پئیں گے، یعنی دنیا میں بزی رہیں گے لوگ، اس دن صبح قیامت آئے۔
جمعہ کے اللہ. چلیے اب آئیے، جمعہ کی نماز کے لیے شرطیں ہیں. جی ہاں، 1 2 3 4 4 شرطیں ہیں جمعہ کی نماز کے لیے. کتنی؟ 4. کیا ہیں وہ؟ سنیے. نمبر 1، وقت داخل ہو. جمعہ کا وقت ہوتا ہے، اس وقت سے پہلے آپ جمعہ نہیں پڑھ سکتے. ابھی کیا ٹائم ہو رہا ہے؟ کتنے بجے ہیں ابھی؟ 10:15. کیا ابھی ہم جمعہ کی نماز پڑھ سکتے ہیں؟ صبح پڑھ سکتے ہیں یا رات میں پڑھ سکتے ہیں؟ جمعہ کا ایک وقت ہے نماز کا، اور وہ وقت کون سا ہے؟ جو ظہر کا وقت ہوتا ہے عام دنوں میں، زوال کے بعد. وہی وقت جمعہ کا ہے. زوال کے بعد جو ہے جمعہ کا وقت شروع ہو جائے گا. اس سے پہلے آپ نماز جمعہ کی. کتنے ہو گئے ہیں؟ کتنی شرطیں؟ کتنے ہو گئے؟ نمبر 2، لوگ چاہیے جمعہ کی نماز کے لیے، پڑھنے والے لوگ چاہیے، کم سے کم 3. اختلاف ہے 2 3، کتاب سے ہم چل رہے ہیں. 3 آدمی ہو، ایک خطبہ دے، 2 سنیں، ایک امامت کرے، 2 اس کی پیچھے. 3 آدمی اگر ہو تو جمعہ ہو جائے گی. 3 میں نہیں، آپ اکیلے ہیں کسی جگہ، جمعہ کے دن چلے گئے آپ اور وہاں کوئی بھی نہیں، آپ اکیلے ہیں، ظہر پڑھ لیں گے آپ، جمعہ نہیں پڑھ سکتے. جمعہ کے لیے کوانٹٹی بولیں گے نا، لوگ چاہیے. کتنے چاہیے؟ کم سے کم 3. نمبر 3، تیسری شرط، 2 خطبے ہوں جمعہ کے لیے. جمعہ کی نماز سے پہلے خطبہ ہو، 2 خطبے. ہوتا نا، پہلے ایک خطبہ ہوتا ہے، پھر بیٹھتے ہیں، پھر اٹھتے ہیں نا. تو بیٹھنے سے پہلے ایک خطبہ، بیٹھنے کے بعد تو تھوڑا چند سیکنڈ بیٹھتے ہیں نا امام خطیب، تو 2 خطبے. اور دونوں خطبوں میں کیا ہوگا؟ اللہ کی تعریف کی جائے گی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجا جائے گا، لوگوں کو نصیحت کی جائے گی، مختصر دینی باتیں کچھ ضروری بتا نہیں جائیں گی. جو ہوتا ہے جمعہ کے خطبوں میں، خطبہ دیا جاتا ہے. نمبر 4، 2 رکعت جمعہ کی نماز جس میں جہری قرات ہوگی، مطلب زور سے پڑھیں گے. ٹھیک ہے. چلیے، کہتے ہیں کہ اگر، ایک ملاحظہ سنیے، اگر کوئی شخص جمعہ کی نماز پڑھنے کے لیے آئے، دوسری رکعت چل رہی ہے اور امام، دوسری رکعت شروع ہو گئی ہے، پہلی رکعت ختم ہو گئی، دوسری رکعت ختم ہونے والی ہے، اس وقت داخل ہوا، اس کو جمعہ کی نماز نہیں ہوگی، اس کو ظہر 4 رکعت پڑھنی پڑے گی. فتویٰ ہے. کیوں؟ نماز اس کی چلی گئی، یعنی آدمی داخل ہوا، پہلی رکعت ختم ہو گئی تھی، دوسری رکعت کا رکوع بھی ختم ہو گیا، سمجھ میں آ گیا؟ سجدے میں تھا، دوسری رکعت کے سجدے میں مل گئے کوئی جا کے 4 پڑھ. کیوں جمعہ گئی؟ کیونکہ نماز 2 رکعت، پہلی رکعت بھی گئی، دوسری رکعت بھی گئی. ہونا تو یہ چاہیے کہ جلدی جائے، وہ امام کے قریب بیٹھے، وہ آداب ہے نا جو انشاءاللہ معلوم ہوں گے نا میرے خیال سے. پیدل مطلب جلدی جانا، بیٹھنا، خاموش بیٹھنا، بات نہیں کرنا، کھیلنا نہیں کنکر وغیرہ سے، یا انگلیوں میں انگلیاں ڈال کر نہیں بیٹھنا، یہ سب آداب ہے نا. خود بات نہ کرے، کسی اور کو بات کرنے سے روکے بھی نہیں، ورنہ جمعہ کا ثواب چلا جائے گا. چلیے، اسی طریقے سے اور ایک بات، جمعہ کے بعد اگر مسجد میں نماز پڑھنی ہو رکعتیں، تو 4 یا 2 پڑھ سکتے ہیں. مسجد میں پڑھنا ہو تو 4، گھر میں پڑھنا ہو تو 2. سنت جمعہ کے بعد پہلے کتنی ہے؟ جتنی چاہے پڑھی، 2 2 2 2، کم سے کم 2، زیادہ کی کوئی لمٹ نہیں ہے، آپ جتنی چاہے رکعتیں پڑھیں. ٹھیک ہے. چلیے، مکروہ کام خطبے کے دوران، جب جمعے کا خطبہ چل رہا ہو تو کیا کرنا؟ سو جانا. جمعے کا خطبہ چل رہا ہو تو سو جانا. پھر
واٹس ایپ چیک کرنا، میسیجز، یا گیلری میں جا کے فوٹوز دیکھنا پرانے؟ نہیں بھائی، جمعہ کا خطبہ چل رہا تو جمعہ کا خطبہ سننا. اگر خطبہ عربی زبان میں چل رہا ہو اور ہم کو عربی نہیں آتی ہو تب بھی سنیں، آپ اجر ملے گا سننے کا. چلیے، جمعہ کا جب خطبہ چل رہا ہو تو خطبے کے دوران بات کرنا جائز نہیں ہے. بات چیت، السلام علیکم، وعلیکم السلام، خیریت، کیسے ہیں، ٹھیک ہے. خطبہ چل رہا ہے، آپ خیریت لے رہے ہیں، بس صحیح ہے یہ نہیں. اور بچے نے کہا نظر نہیں آئے، کل وہاں چائے پہ انتظار ہو رہا تھا. ارے بھائی، خطبہ چل رہا ہے، آپ بات کر رہے ہیں، بالکل غلط. نمبر 2، خطبے کے دوران اپنے آپ کو کھیل وغیرہ میں مصروف نہیں ہونا. جیسے بالوں ایسے یوں کرتے ہیں، ایسے صاف کرتے رہتے ہیں، یوں کرتے ہیں، جانے ماس یا جگہ سے، یہ سب غلط ہے، یہ بھی جائز نہیں ہے. جزاک اللہ خیر. نمبر 3، گردنیں پھلان کر نہیں جانا لوگوں کی مسجد میں. گردن پھلان کر جانا معلوم ہے؟ جی، اگل کے جانا، کیا بولتے ہیں اس کو، گردنیں پھلان، یہ بھی منع ہے. جہاں جگہ ملے وہیں بیٹھ جائے. پہلے آگے بیٹھنا ہو تو پہلے آئیے، آتے لیٹ سب سے پہلے جا کے صف میں بیٹھنے کی کوشش کرتے لوگوں کو ہٹا کر. غلط ہے یہ. چلیے، جمعہ کے دن مستحب کام کیا ہیں؟ 5 مستحب کام. غسل کرنا جمعہ کے دن، اور اچھے کپڑے پہننا، مسجد کو جلدی جانا، زیادہ درود شریف پڑھنا، ہو سکے تو اس دن سورہ کہف پڑھنا، اور جمعہ کے دن مغرب سے پہلے کا جو وقت ہوتا ہے اس میں دعا کرنا، جو کہ قبولیت کا وقت ہوتا ہے. سمجھ میں آیا؟ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کفرت مجلس. سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک.